السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر سے منہاج اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے اسٹوڈنٹس ونگ کی ریپرزینٹیٹو فرح ناز۔ السلام علیکم فرح۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ فرح مجھے یہ بتائیے گا کہ جس جدوجہد جس موومنٹ کو لے کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 33 سال پہلے ایک جدوجہد، ایک موومنٹ، ایک مقصد کا آغاز کیا، اب وہ مقصد بالکل پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی باشعور اور اسٹوڈنٹ جو طبقہ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کے اسٹوڈنٹ ونگ کی اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں سجدہ، میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح پاکستان بنانے کی تحریک میں طلبہ و طالبات ایک اول دستہ تھا، ہر اول دستہ تھا قائد اعظم کے ساتھ اس زمانے میں، تو اس وقت بھی پاکستان بچانے کی جو تحریک ہے، نظام بچانے کی جو تحریک ہے، یہاں پہ بھی جو ہے وہ طلبہ و طالبات اس تحریک کے اندر ہر اول دستہ ہوں گے، بالکل انقلاب کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے حوصلے بہت پرعزم ہیں، پورے پاکستان سے اگر آپ طلبہ و طالبات کو اگر آپ ان سے بات کریں، آپ ان کے حوصلے دیکھیں تو ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں، وہ اتنے پرعزم ہیں، کیونکہ دیکھیں سجدہ، جو بھی طلبہ و طالبات کسی بھی ملک و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، وہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ ہم وہ طلبہ و طالبات ہیں کہ ہم اپنا حقوق چھیننا جانتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، پاکستان کو اس مقام پہ دیکھنا ہے، وہ پاکستان، وہ روشن پاکستان جو ڈاکٹر طاہر القادری جس کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان کو جس اسٹیج پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ اور بالکل ایک چیز میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ایک عام کنسیپٹ ہے کہ بوڑھے اور بچے کسی قوم کا وہ اثاثہ ہوتے ہیں جن میں سکت نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، جوان تو ایک طرف، لیکن یہ بوڑھے اور بچے بھی ہم نے دیکھا کہ جب 17 جون کا سانحہ پیش آیا، اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور باریش سفید بالوں والے بوڑھے بھی اس وقت آگے تھے، تو ان کے حوصلے تو ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری فائنل کال دے دیتے ہیں اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس وقت پھر سے کوئی مزاحمت شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار امن کا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، ہم پرامن تھے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی پرامن رہیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے دفاع کی بات کی کہ ہم اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو تو ہم بالکل امن کے ساتھ پرامن رہ کے اپنا دفاع کریں گے۔ جیسے کہ بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں، MSM کے حوالے سے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، جو طاہر القادری کے گھر پہ جب پولیس اہلکار اٹیک کرنے جا رہے تھے تو جو دروازے پہ دفاع کر رہی تھی، وہ ہماری بہن جو ہے وہ طالب علم، وہ MSM سسٹرز سے تعلق ہے ان کا، وہ MSM سسٹرز پلیٹ فارم سے روبینہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آگے بھی خدا نخواستہ ہمارے فیور میں حالات نہ ہوئے، کچھ سانسیں ہوا، تو ہم اپنے امن کے ہتھیار کے ذریعے پرامن رہ کے اس انقلاب کو یقینی بنائیں گے، یعنی کہ پرامن ہو کے، پرامن ہونا ہی آپ کے لیے ایک ڈھال ہوگا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا فرح، ظاہر ہے آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹیز کالجز اور اس طرح سے نکلتی ہوں گی، بہت ساری مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا، ظاہر ہے جب آپ پیغام لے کے جاتی ہیں لوگوں کے گھروں سے، سوری یونیورسٹیز میں جب آپ جاتی ہیں بینگ اسٹوڈنٹ، آپ پیغام دیتی ہیں، ظاہر ہے بہت ساری مخالفتیں بھی ہوتی ہوں گی، اس ٹائم پہ کوئی گھبراہٹ کا سامنا تو نہیں کرنا؟ گھبراہٹ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یہ ہر کوئی فیڈ اپ ہو چکا ہے، ہر کوئی اس نظام سے تنگ آ چکا ہے، روزانہ کی یہ جتنی بھی کہ عوام کو جو مایوسیاں مل رہی ہیں، سب سے زیادہ میں کہوں کہ طالب علم اس سے مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اسی مایوسی سے نکالنے کے لیے، اس مایوسی کے اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے جانا چاہیں عوام کو، ہم وہی موٹیویشن دیتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ 17 جون سے پہلے اگر میں کہوں کہ تعداد ہاف تھی تو اس سے ڈبل بلکہ ٹرپل ہو گئی ہے طالبات کی تعداد ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ طلبہ و طالبات اس انقلاب کا ہر اول دستہ ہوں گے۔ 10 پوائنٹ ایجنڈا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یوتھ کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر ذرا سا روشنی ڈالیں، تاکہ ہماری یوتھ جو ہمیں سن رہی ہے، بیچاروں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ڈگریاں جلا دیتے ہیں، سڑکوں پہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آگے فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے لوگ، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر نہ نوکری ہے، نہ روزی ہے، نہ روٹی ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو کیوں وہ یہاں پر رہیں؟ اتنی زیادہ ڈگریز لینے کے بعد اگر ان کو ایک کلرک کی نوکری ملے گی، ایک PA کی نوکری ملے گی، چپڑاسی کی نوکری ملے گی، تو اس کے بعد
پاکستان میں رہنے کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انقلاب کے بعد کیا سچویشن ہوگی؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا سبز انقلاب آئے گا, اس کا سویرا طلوع ہوگا اور تمام سیٹ اپ انقلاب کے جو ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک اسٹریٹجیز بنائی ہیں اس کے مطابق تمام سیٹ اپ ہو جائے گا, تو تعلیم کا جو معیار ہے وہ یکساں ہوگا. جیسے پاکستان میں دوہرا تعلیمی نظام ہے, وہ بالکل اس کا جڑ سے ہم خاتمہ کریں گے اور یکساں تعلیمی نظام ہوگا میٹرک تک. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تعلیم میٹرک تک فری ہوگی. اور سیکنڈ یہ کہ بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا, ہر طالب جو نوجوان ہیں ان کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا. اور صرف بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اچھا, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب تک ان کو روزگار نہیں مل جاتا ان کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا, اور باقی یہ کہ روزگار کے یکساں مواقع ہوں گے سب کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فرح, فائنلی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بالکل وقت تو تھوڑا سا ہی رہ گیا, مطلب وقت تو آپ یہ سمجھ لیں ہم بالکل آخری کنارے پہ کھڑے ہیں, لاسٹ نہج ہے اس وقت انقلاب کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پوری ٹیم ہے, جو مستفیض اسٹوڈنٹس موومنٹ کو جس کا جو نام دیا جاتا ہے, تو ان میں آپ کے خیال میں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی اس جدوجہد میں اپنا جو ہے نا کردار ادا کریں گے؟ بالکل, جیسے کہ سجدہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہم شانہ بشانہ ہوں گے, قدم با قدم ہوں گے, بلکہ آپ ہمیں دستے کے اول سب سے پہلی صف میں ہی پائیں گی. تمام اسٹوڈنٹس کو پہلی صف میں پائیں گی آپ ہم کو, اور وہی میں آپ کو کہوں گی کہ ہم پرامن رہیں گے, کسی بھی قسم کا ہم وائلنس نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ سبز انقلاب آئے گا اور یہ پاکستان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے, اور یہ پاکستان کی. ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ تو اگر ہم تمام فورمز کو اکٹھے بلا لیں تو یہاں پر ایک بحث چھڑ جائے گی کہ پہلی صف میں کون ہوگا, کیونکہ خواتین بھی ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ پہلی صف میں ہم ہی ہوں گے, کچھ بھی ایسا معاملہ ہوگا تو ہر طرح سے ہم ہی پہلی صف میں مقابلہ کریں گے ظالموں اور جابروں کا, کیونکہ ان کے وقت تو اب بہت کم ہی رہ گیا. اور یہ پہلی صف میں ہونے کا مقابلہ کون جیتا ہے یہ تو انقلاب کے بعد ہی پتہ چلے گا.